ناظرین محترم، اپنے اپنے وطن سے محبت ایک ایسا فطری جذبہ ہے جو ہر انسان بلکہ ہر ذی روح میں پایا جاتا ہے۔ جس زمین پر انسان پیدا ہوتا ہے، زمین زندگی گزارتا ہے، وہاں کے گلی کوچوں در و دیوار بلکہ ایک ایک چیز سے اس کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں۔ احادیث مبارکہ سے وطن کی محبت ایک فطری اور شرعی تقاضا معلوم ہوتا ہے۔ انسان کیا، حیوان بھی جس سرزمین پہ پیدا ہوتا ہے اس زمین سے محبت اور انس اس کی فطری محبت ہے، اس کی فطرت میں ہوتی ہے۔ چرندے، پرندے، درندے، حتیٰ کہ چیونٹی جیسی چھوٹی بڑی کسی چیز کو لے لیجئے، ہر ایک کے دل میں اپنے مسکن اور وطن سے بے پناہ انس ہوتا ہے۔ ہر جاندار صبح سویرے اٹھ کر روزی پانی کی تلاش میں زمین میں گھوم پھر کر شام ڈھلتے اپنے ٹھکانے پر واپس آ جاتا ہے۔ ان بے عقل حیوانات کو کس نے بتایا کہ ان کا ایک گھر ہے، ماں باپ اور اولاد ہیں، کوئی خاندان ہے؟ اپنے گھر کے در و دیوار، زمین اور ماحول سے صرف حضرت انسان کو ہی نہیں بلکہ حیوانات کو بھی الفت اور محبت ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم اور سنت مقدسہ میں اس حقیقت کو شرح اور بسط سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہم کچھ چند نظائر پیش کرتے ہیں تاکہ نفس مسئلہ بخوبی واضح ہو سکے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنی مقبوضہ سرزمین میں داخل ہونے اور قابض ظالموں سے اپنا وطن آزاد کروانے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور پیچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنانے کی دعا کرنا در حقیقت اس حرمت والے شہر سے محبت کی علامت ہے۔ قرآن فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یعنی اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا کر دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا۔ اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کا مقصد بھی اپنے محبوب شہر کی آباد کاری تھا۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی، یعنی اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیری حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانیں۔ سورہ توبہ کی آیت میں مسکن سے مراد مکانات بھی ہیں اور وطن بھی ہیں۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، یعنی تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں محبت وطن کی نفی نہیں فرمائی، صرف وطن کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد پر ترجیح دینے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا اس آیت سے بھی وطن سے محبت کا شرعی جواز ملتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 6 طرح کے دنیاوی محبتوں کا بیان ہے۔
ایک اولاد کی والدین سے محبت، والدین کی اولاد سے محبت، بیوی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، نوکری کاروبار اور تجارت کی محبت، گھروں اور وطن کی محبت، اگر یہ ساری محبتیں مل کر، ان محبتوں کا مل کر، سب شدتیں مل کر اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد کی محبت سے بڑھ جائیں تو اللہ کے دین کی محبت سے بڑھ جائیں تو پھر اپنے انجام کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر یہ تمام دنیاوی محبتیں اپنی لمٹ میں رہیں اور غالب محبت اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے تو یہ ساری محبتیں بھی اسی لافانی محبت کی تابع ہو جاتی ہیں۔ اب جو میں اگلی آیت پیش کرنے لگا ہوں اس میں وطن سے ناحق نکالے جانے والوں کو دفاعی جنگ لڑنے کی اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے۔ ان الذین یقاتلون بانہم ظلموا ان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَاةٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ سورہ حج کی آیت میں ہے کہ پروانگی عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہو اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں اور گرجا اور کلیسا اور مسجدیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جب اپنی کرتوتوں کے باعث ذلت اور غلامی کے طوق پینے بے وطن ہوئے تو ٹھوکریں کھانے کے بعد اپنے نبی یوشع یا شمعون یا سموئیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی حاکم یا کمانڈر مقرر کر دیں جس کے ماتحت ہو کہ ہم اپنے دشمنوں سے جہاد کریں اور اپنا وطن آزاد کروائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم نہ لڑو۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم ان كتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ یعنی اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے کہ ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں۔ نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو؟ بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے، تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے مگر ان میں کہ تھوڑے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ ناظرین محترم، اس آیت میں وطن اور اولاد کی جدائی کروانے والوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا۔ اس طرح آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دیگر نعمتوں کے ساتھ مسلمانوں کو آزاد وطن ملنے پر شکر بجا لانے کی ترغیب دلائی ہے۔ وَاذْكُرُوا
اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وعیدکم بنصر ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، یعنی اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، ملک میں دبے ہوئے، ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے زور دیا اور ستھری چیزیں تمہیں روزی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ ناظرین محترم، اس مذکور 7 آیات قرآنیہ سے وطن کے ساتھ محبت کرنے، وطن کی خاطر ہجرت کرنے اور وطن کی خاطر قربان ہونے کا شرعی جواز ملتا ہے۔ اب آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں وطن کی محبت آپ ملاحظہ فرمائیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اپنے وطن سے محبت کے واضح نظائر ملتے ہیں، جس سے محبت وطن کی مشروعیت اور جواز کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ حدیث، تفسیر، سیرت اور تاریخ کی تقریباً ہر کتاب میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزول وحی کی تفصیلات سن کر 3 باتیں عرض کی۔ آپ کی تکذیب کی جائے گی، یعنی آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو اذیت دی جائے گی اور آپ کو اپنے وطن سے نکال دیا جائے گا۔ اس طرح ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ اعلان نبوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امام سہیلی علیہ رحمہ نے الروض الالف میں باقاعدہ یہ عنوان باندھا ہے، حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وطنہ، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وطن کے لیے محبت۔ اس عنوان کے تحت امام سہیلی لکھتے ہیں کہ جب ورقہ بن نوفل نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی فرمائی۔ ثانیاً جب اس نے بتایا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرے گی، تب بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ کہا۔ تیسری بات، جب اس نے عرض کی کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وطن سے نکال دیا جائے گا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او مخرجی، کیا وہ مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے؟ یہ بیان کرنے کے بعد امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ففی ھذا دلیل علی حب الوطن وشدت مفارقتی علی النفس، یعنی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وطن سے شدید محبت پر دلیل ہے، اور یہ کہ اپنے وطن سے جدائی آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی شاق تھی۔ ناظرین محترم، اور وطن بھی متبرک مقام کہ اللہ تبارک و تعالی کا حرم اور اس کا گھر پڑوس ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم والد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا شہر ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دنوں دونوں باتوں پر کوئی رد عمل نہیں فرمایا، لیکن جب وطن سے نکالے جانے کا تذکرہ آیا تو فوراً فرمایا کہ کیا میرے دشمن مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوال بھی بہت بلیغ ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الف استفہامیہ کے بعد واو کو ذکر فرمایا، پھر نکالے جانے کو مختص فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واو سابقہ کلام کو رد کرنے کے لیے آتی ہے اور مخاطب کو یہ شعور دلاتی ہے کہ یہ استفہام انکاری کی جہت سے ہے یا اس وجہ سے ہے کہ اسے دکھ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گویا اپنے وطن سے نکالے جانے کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ شاق گزری تھی۔ امام زین الدین عراقی علیہ رحمہ نے بھی سارا واقعہ اپنی کتاب تنظیم فی شرح تقریب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 185 میں بیان کرتے ہوئے وطن سے محبت کی مشروعیت کو ثابت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت کرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا
کہ ما اطیبکی من بلدی واحبکی الی ولولا ان قومی اخرجون منک ما سکنت غیرک، یعنی بحوالہ سنن ترمذی اور صحیح ابن حبان المعجم القبیر للطبرانی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، یعنی کہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم تجھ سے نکلنے پر مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحتاً اپنے آبائی وطن مکہ مکرمہ سے محبت کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح سفر سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وطن میں داخل ہونے کے لیے سواری کو تیز کرنا بھی وطن سے محبت کی ایک عمدہ مثال ہے۔ گویا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطن کی محبت میں اتنے سرشار ہوتے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے جلدی فرماتے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قادم من سفر فنظر الى جدرات المدینہ اوضع راحلته وان كان على دابة حرقها من حبها، بحوالہ صحیح بخاری اور مسند احمد بن حنبل، سنن ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سفر سے واپس تشریف لاتے ہوئے مدینہ منورہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کر دیتے، اور اگر دوسرے جانوروں پر سوار ہوتے تو مدینہ منورہ کی محبت اسے ایڑی مار کر تیز بھگاتے تھے، مدینہ منورہ کی محبت میں اسے ایڑی مار کر تیز بھگاتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں صراحتاً مذکور ہے کہ اپنے وطن مدینہ منورہ کی محبت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری کی رفتار تیز کر دیتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے وفی الحدیث دلالۃ علی فضل المدینہ وعلی مشروعیت حب الوطن والحنین الیہ، بحوالہ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 621، یعنی یہ حدیث مبارکہ مدینہ منورہ کی فضیلت، وطن سے محبت کی مشروعیت اور جواز اور اس کے لیے مشتاق ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ خیبر کی طرف نکلا تاکہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا رہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے واپس لوٹے اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ نظر آیا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یعنی یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے دست مبارک سے مدینہ منورہ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا اللہم انی احرم ما بین لا بیتہا کتحریم ابراہیم مکہ اللہم بارک لنا فی ساعنا ومدنا، صحیح بخاری حدیث نمبر 2732، اور صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے حدیث نمبر 1365، یعنی اے اللہ میں اس کی دونوں پہاڑوں کے درمیان والی جگہ کو حرم بناتا ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا تھا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ساع اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ اور اس جیسی متعدد احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وطن مدینہ منورہ کی خیر و برکت کے لیے دعا کرتے، جو اپنے وطن سے محبت کی واضح دلیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ پہلا پھل دیکھتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبول کرنے کے بعد دعا کرتے اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے وطن مدینے میں برکت عطا فرما، ہماری ساع اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما، اور مزید عرض کرتے اللہم ان ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک وانی عبدک ونبیک وانہ دعاک لمکۃ وانی ادعوک للمدینہ بمثل ما دعاک لمکۃ ومثلہ معہ، بحوالہ صحیح مسلم
حدیث نمبر 1373، یعنی اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی، میں ان کی دعاؤں کے برابر اور اس کے ایک مثل زائد مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، یعنی مدینے میں مکہ سے دگنا برکتیں عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چھوٹی بچی کو بلا کر وہ پھل دے دیتے۔ وطن سے محبت کا ایک اور انداز یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وطن کی مٹی بزرگوں کے لعاب اور رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیماروں کو شفا دیتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول للمریض بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعدنا یشفى سقیمنا باذن ربنا، بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5413۔ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 2194۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نام سے شروع، ہماری زمین یعنی وطن کی مٹی ہم میں سے بعض کے لعاب سے ہمارے بیمار کو ہمارے رب کے حکم سے شفا دیتی ہے۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی شخص مکہ مکرمہ سے آیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مکہ کے حالات کیسے ہیں؟ جواب میں اس شخص نے مکہ مکرمہ کے فضائل بیان شروع کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مقدسہ آنسوں سے تر ہو گئیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشوقونا یا فلان، اے فلان ہمارا اشتیاق نہ بڑھا۔ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلوں کو استقرار پکڑنے دو، یعنی انہیں دوبارہ مکہ کی یاد دلا کر مضطرب نہ کرو۔ وطن سے محبت کے حوالے سے ایک اشکال کا ازالہ بھی از حد ضروری ہے۔ اس ضمن میں بالعموم ایک روایت کی جاتی ہے کہ جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حالانکہ یہ حدیث نبوی نہیں ہے بلکہ من گھڑت موضوع روایت ہے۔ امام صغانی نے اسے الموضوعات صفحہ نمبر 53 میں درج کیا ہے۔ امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ صفحہ نمبر 297 میں لکھا ہے کہ لم اقف علیہ ومعنی صحیح، میں نے اس پر کوئی اطلاع نہیں پائی اگرچہ معنی یہ کلام درست ہے کہ وطن سے محبت رکھنا جائز ہے۔ ملا علی قاری نے المصنوع صفحہ 91 میں لکھا ہے کہ حفاظ حدیث کے ہاں اس قول کی کوئی اصل نہیں۔ ملا علی قاری نے اپنی دوسری کتاب الاسرار المرفوع فی اخبار الموضوع صفحہ نمبر 180 میں لکھا ہے کہ قال زرکشی لم اقف علیہ، یعنی امام زرکشی کہتے ہیں کہ میں نے اس پر کوئی اطلاع نہیں پائی۔ وقال سید معین الدین صفوی لیس بثبات، سید معین الدین صفوی لکھتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے یعنی بے بنیاد ہے۔ وقیل انہ من کلام بعض السلف، یہ بھی کہا گیا کہ یہ سلف صالحین میں سے بعضوں کا قول ہے۔ اس لیے ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ ان الحب الوطنی لا ینافی الایمان، یعنی وطن سے محبت ایمان کی نفی نہیں کرتی، یعنی اپنے وطن کے ساتھ محبت رکھنے سے بندہ دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا۔ علامہ زرقانی الموطا کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وَأَخْرَجَ ابْنُ اسحاق عن الزہری عن عبد اللہ بن عمر بن عاص قال اصابت الحمی الصحابہ حتی جہدوا مرضا۔ ابن اسحاق نے زہری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ بخاری نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دبوچ دیا، یہاں تک کہ وہ بیماری کے سبب بہت لاغر ہو گئے۔ اس قول کی تفصیل بیان کرتے ہوئے علامہ زرقانی
رقم تراز ہیں کہ قال سہیلی وفی عاد الخبری وما ذکر من حنینہم الا مکہ ولا الا مکہ ما جبلت علیہ النفوس من حب الوطن والحنین الیہ، شرح زرقانی علی الموتا۔ یعنی امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بیان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ مکہ مکرمہ سے واضحانہ محبت اور اشتیاق کی خبر ہے کہ وطن کی محبت اور اس کی جانب اشتیاق انسانی طبع اور فطرت میں ودیعت کر گیا ہے، اور اس جدائی کے سبب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بیمار ہوئے تھے۔ قرآن حکیم کی سب سے معروف اور مستند لغت یعنی المفردات کے مصنف امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب محاضرۃ الادبا میں وطن کی محبت کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے۔ ان کی گفتگو کا خلاصہ ہم یہاں پر عرض کرتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ لولا حب الوطن لخربت بلاد السوء وقیل يحب الاوطان عمارت البلدان۔ اگر وطن کی محبت نہ ہوتی تو پسماندہ ممالک تباہ برباد ہو جاتے کہ لوگ انہیں چھوڑ کر دیگر اچھے ممالک میں جا بستے، اور نتیجن وہ ملک ویرانیوں کی تصویر بن جاتا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنے وطنوں کی محبت سے ہی ملک اور قوم کی تعمیر اور ترقی ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب ایک شخص نے اپنا رزق کم ہونے کی شکایت کی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کاش لوگ اپنے رزق پر بھی ایسے ہی قانع ہوتے جیسے اپنے اوطان یعنی آبائی ملکوں پر قناعت اختیار کیے رکھتے ہیں۔ اسی طرح جب ایک دیہاتی شخص سے پوچھا گیا کہ وہ کس طرح دیہات کی سخت کوش اور جفاکشی اور رزق تنگی والی زندگی پر صبر کر لیتے ہیں، تو اس نے جواب دیا لولا ان اللہ تعالی اقنع بعد العباد بشر البلاد ما وسع خیر البلاد جمیع البلاد۔ اگر اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو پسماندہ مقامات پر قائل نہ فرمائے تو ترقی یافتہ مقامات تمام لوگوں کے لیے تنگ پڑ جائیں۔ یعنی اگر سارے مقامی باشندے اپنے آبائی علاقوں کی پسماندگی و جہالت اور غربت اور محرومیوں کے باعث ترقی یافتہ علاقوں کی طرف ہجرت کرتے رہیں تو ایک وقت آئے گا کہ ترقی یافتہ علاقے بھی گوناگوں مسائل کا شکار ہو جائیں گے اور اپنے رہائشوں کے لیے تنگ پڑ جائیں گے۔ اس کے بعد امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فضل محبت الوطن یعنی وطن سے محبت کی فضیلت کے عنوان سے ایک الگ فصل قائم کرتے ہوئے لکھا کہ حب الوطن من طیب المولد، وطن کی محبت اچھی فطرت اور جبلت کی نشانی ہے۔ مراد یہ ہے کہ عمدہ فطرت کے لوگ ہی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے وطن کے نیک نامی اور اقوام عالم میں عروج اور ترقی کا باعث بنتے ہیں، نہ کہ ملک کے لیے بدنامی خرید کر اس پر دھبا لگاتے ہیں۔ ابو عمر بن علا علیہ رحمہ نے کہا کہ مما يدل على کرم الرجل وطیب غریزته حنینه الى اوطانه وحبه متقدم اخوانه وبقاؤه على ما مدى من زمانه، یعنی آدمی کے معزز ہونے اور اس کی جبلت کے پاکیزہ ہونے پر جوش دلالت کرتی ہے۔ وہ اس کا اپنے وطن کے لیے مشتاق ہونا، اپنے دیرینہ تعلق داروں یعنی اعزاء اقربا فقہا رفقا دوست احباب اور پڑوسی وغیرہ سے محبت کرنا اور اپنے سابقہ زمانے کے گناہوں اور معصیات پر آہ زاری کرنا اور ان کی مغفرت طلب کرنا ہے۔ اس لیے بعض فلاسفہ کا کہنا ہے کہ فطرت الرجل معجونۃ بحب الوطن، یعنی فطرت انسان کو وطن کی محبت سے گوندھا گیا ہے، یعنی وطن کی محبت انسانی خمیر میں رکھ دی گئی ہے۔ ناظرین محترم، قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام کے درج بالا صریح دلائل سے معلوم ہوا کہ وطن سے محبت ایک مشروع اور جائز عمل ہے، کیونکہ یہ ایک فطری اور لازم امر ہے۔ وطن سے محبت کے بغیر کوئی قوم آزادانہ طور پر عزت اور وقار کی زندگی گزار نہیں سکتی، نہ اپنے وطن کو دشمن قوتوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔
جس قوم کے دل میں وطن کی محبت نہیں رہتی پھر اس کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، اور وہ قوم ملک پارا پارا اور وہ ملک اور قوم پارا پارا ہو جاتا ہے۔ وطن سے محبت ہرگز خلاف اسلام نہیں، اور نہ ہی یہ ملت واحدہ کے تصور کے منافی ہے، کیونکہ ملت واحدہ کا تصور سرحدوں کا پابند نہیں ہے، بلکہ یہ افکار اور خیالات کی یکجہتی اور اتحاد کا تقاضا کرتا ہے۔ مصور پاکستان علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمایا، جہاں نے تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ ہمیں اپنے وطن عزیز سے ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے، اور اس کی تعمیر اور ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ وطن سے محبت صرف جذبات اور نعروں کی حد تک ہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے گفتار اور کردار میں بھی اس کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ ہمیں ایسے عناصر کی بھی شناخت اور سرکوبی کے اقدامات کرنے چاہیے جو وطن عزیز کی بدنامی اور زوال کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے حکمرانوں سے بھی چھٹکارے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے جو وطن عزیز کو لوٹنے کے در پہ اور آئے روز اس کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے حکمرانوں سے نجات دلانے کی سرگرم عمل ہونا چاہیے جو اپنے وطن سے زیادہ دوسروں کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں اور وطن عزیز کی سلامتی کے در پہ رہتے ہیں۔ معاشرے کے امن کو غارت کرنے والے عناصر کو ناسور سمجھ کر کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا بھرپور قومی کردار ادا کرنا چاہیے۔ وطن کا وقار، تحفظ، سلامتی اور بقا اس میں ہے کہ لوگوں کی جان، مال اور عزت اور آبرو محفوظ ہوں۔ وطن کی ترقی اور خوشحالی اس میں ہے کہ ہمیشہ ملکی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح دی جائے، اور ہر سطح پر ہر طرح کی کرپشن اور بدعنوانی کا قلعہ کما کیا جائے۔ معاشرے میں امن و امان کا راج ہو، ہر طرح کے ظلم اور زیادتی سے خود کو بچائیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ اللہ کریم جل جلالہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمارے وطن کو تا قیامت سلامتی عطا فرمائے، آمین۔